बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। उसकी उम्र लगभग 40 साल के आगे पीछे है। दफ्तर में सारे उसे कहते हैं कि ये बड़ा मजबूत इंसान है, इस पे ना किसी के गम का असर होता है, ना कोई खुशी इसके तासुरात को बदलती है। ये कैफियत उसकी कुछ अरसे में ही ज़ाहिर होना शुरू हुई, वरना उससे पहले वो सबके साथ बड़ा हंसता, मुस्कुराता, लतीफ़े सुनाता और ज़िंदगी के रंगों से भरपूर था। आइए जानते हैं कि ये कैफियत जब डेवलप होती है, ये कैफियत जब ज़ाहिर होना शुरू होती है तो इसकी कौन सी वजूहात होती हैं। क्या ये कैफियत जो है ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है या ये कैफियत इंसान को नुकसान पहुंचाने की कैफियत कहलाती है। जब इंसान अपने जज्बात को दबाना शुरू कर दे, जब उस पर गमी और खुशी का कोई असर ना हो, यानी वो जज्बात से आरी हो जाए, लोगों से किनारा कशी इख्तियार करने लगे, या वो एक ऐसे रोबोट की तरह काम करे कि जब ऑन कर दिया और वो काम में लग गया और जब ऑफ हुआ तो, इस कैफियत को नफ्सियात की ज़ुबान में इमोशनल नंबिंग कहते हैं। ये जो जज्बात का दब जाना या जज्बात का माउफ हो जाना या किसी भी तरह की सिचुएशन में अपने आप को एक ही जैसा रखना, ये कैफियत इमोशनल नंबिंग। अब ये कैफियत क्यों डेवलप होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है या इंसान की ज़िंदगी में ये नुकसान का बायस बनती है। आइए जानते हैं इसके हवाले से। आपने जो बार बार सवालात किए कि ये कैफियत कैसी होती है, कभी इस पे भी बात करें। ये इमोशनल नंबिंग जो है, आपके जज्बात का दब जाना, जज्बात का ख़त्म हो जाना, ये कैफियत यकदम डेवलप नहीं होती। ये एक पैटर्न है, इसको हम अपने दिमाग का एक हिफाजती पैटर्न कहते हैं। जब इंसान किसी बहुत बड़े सदमे का शिकार होता है, जब कोई गम, कोई धोखा, कोई ऐसी सिचुएशन उस पर वारिद होती है, वो इंसान किसी ऐसी हालत से गुजरता है कि जो उसके लिए बिल्कुल अनहोनी हो, तो फिर उसका जो दिमाग है वो उसको बचाने के लिए इस हिफाजती सिस्टम को ऑन कर देता है। ये हिफाजती सिस्टम वक्ती तौर पे उसके जज्बात को सुन कर देता है। यानी ये जो कैफियत है, जज्बात के सुन होने वाली कैफियत, यानी इमोशनल नंबिंग, ये बेसिकली वक्ती तौर पे दिमाग का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो दिमाग उसको ऑन करता है ताकि इस इंसान को, इस इंडिविजुअल को बचाया जाए, इसको महफूज रखा जाए। लेकिन इस इमोशनल नंबिंग का इन द लॉन्ग रन इंसान को नुकसान होता है, क्योंकि वो गम में गम महसूस करना, खुशी में खुशी महसूस करना वो भूल जाता है और वो अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग कर लेता है। अच्छा, अब ये पैटर्न डेवलप कैसे होता है? ये पैटर्न कई साल पहले से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। मसलन बचपन में आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा आपका मजाक उड़ाया गया है, या बचपन में जब आप कभी रोए थे तो आपको ये कह के चुप करा दिया गया था कि जो मर्द हैं वो तो रोते नहीं हैं, मर्द बड़े बहादुर होते हैं। फिर जब आपसे कभी कोई गलती हुई तो आप बजाय इसके कि आपकी उस गलती को या आपकी उस मिस्टेक को संभालने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए आपको सपोर्ट किया जाता, सपोर्ट करने की बजाय आपका मजाक उड़ाया गया। इस तरह से ये इमोशनल नंबिंग का पैटर्न आपके साथ डेवलप होता चला गया। फिर क्या हुआ, फिर ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे आप एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे, एक बहुत बड़े सदमे से गुजरे, एक बहुत बड़े धोखे से गुजरे, आपके किसी दोस्त ने आपको छोड़ दिया या आपके किसी बहुत करीबी ने आपके साथ धोखा किया, आपकी कदर शनासी ना की, तो फिर ये ट्रॉमा, ये इमोशनल नंबिंग बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई। अब इस इमोशनल नंबिंग से बच कैसे सकते हैं? ये जो जज्बात का सुन होना है वक्ती तौर पे तो फ़ायदा देता है आपको, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि जीते जागते इंसान है। आपने दुनिया में ज़िंदा रहना है। मुआशरे के अंदर बहुत कुछ होता है, मुआशरे के अंदर धोखेबाज लोग भी होते हैं, मुआशरे के अंदर फ्रॉडिये लोग भी होते हैं, मुआशरे में लोग आपसे नफरत करने वाले, आपसे हसद करने वाले भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके साथ मोहब्बत करने वाले, आपके कदर शनास भी तो होते हैं। ईमानदार लोग भी इसी मुआशरे में मौजूद हैं और सच बोलने वाले लोग भी इसी मुआशरे में मौजूद हैं। तो फिर आपने करना क्या है? इस पैटर्न को तोड़ने के लिए, ये कोई पैटर्न 1 या 2 या 3 दिनों में नहीं टूट जाता। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए वक्त दरकार होता है, और इस वक्त के लिए आपको क्या करना है, हम वो बात करते हैं। तो देखिए, इस इमोशनल नंबिंग को, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो इस हकीकत को मानना है कि ज़िंदगी अब उस जैसी नहीं रही, ज़िंदगी वो पहले जैसी नहीं रही। कोई प्यारा आपकी ज़िंदगी से चला गया है,
اب آپ نے زندگی اس کے بغیر گزارنی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے کہ جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ اگر کسی نے دھوکہ کیا ہے تو یہ ایک دھوکہ آپ کی پوری زندگی کو ڈیفائن نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب اپنی باقی زندگی کو محفوظ کرنا ہے۔ تو یہ حقیقت ماننے کہ زندگی میں دھوکے بھی ہوتے ہیں، فراڈ بھی ہوتے ہیں، زندگی میں بڑے عجیب عجیب معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے نا، یہ زندگی یہی زندگی ہے جس کے اندر سارا کچھ ہے، اچھائی بھی اسی میں ہے، برائی میں اسی میں ہے، اور اسی میں آپ کے ساتھ لوگ اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، اسی میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، بھلے وہ جس طرح کے مرضی لبادے میں ہوں۔ تو پہلے تو اس حقیقت کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ جو پیٹرن ہوتا ہے ایموشنل نمبنگ کا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یعنی شکر گزاری کا جو طرز عمل ہے وہ آپ اپنائیں۔ یہ زندگی خود ایک پیٹرن کا نام ہے، یہ خود ایک طرز عمل کا نام ہے۔ یہ جو شکر گزاری ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی چھت مہیا کی ہوئی ہے، تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو بغیر چھت کے ہیں۔ اگر آپ کو 3 وقت اللہ پاک کی ذات پیٹ بھر کے کھانا دے رہی ہے، تو بہت ساری دنیا تو ایسی ہے جو بغیر 3 وقت کھائے ہوئے زندگی گزار رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اللہ پاک نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے علم حاصل نہیں کر سکے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جاب سے نوازا ہوا ہے، آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کی رزق روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو دنیا کے اندر بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جاب لیس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ پاک کی ذات نے آپ کو قرض سے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ بھائی آپ قرض سے محفوظ ہیں۔ بہت ساری دنیا تو قرض دار ہے۔ اسی طرح اگر اللہ پاک کی ذات نے آپ کو عزیز رشتہ داروں سے نوازا ہوا ہے، آپ کے بھائی بہن آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کا خیال رکھتی ہے، تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اس لیے زندگی کے پیٹرن کو اس طرح سے بدلیں، گریٹیٹیوڈ لے کے آئیں اپنی زندگی میں، شکر گزاری کے طرز عمل کو اپنائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو ایموشنل نمبنگ کا پیٹرن ہے، یہ آہستہ آہستہ ویک ہوتا چلا جائے گا، اور آپ دوبارہ سے ایک زندہ اور جیتی جاگتی شخصیت کے طور پہ اس زندگی کو لیں گے، اس لائف کو جینا شروع کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اور یہ زندگی ایسی ہی ہے کہ یہ آپ کو جتنا زیادہ گریٹیٹیوڈ میں دیکھتی ہے نا، تو اللہ کی ذات بھی آپ کی نعمتیں رحمتیں بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ زندگی شکر گزاری کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب تیسرے نمبر پہ اس ایموشنل نمبنگ کو جب آپ نے اس کے پیٹرن کو توڑنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی روٹین کو بدلیں۔ آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کو چینج کریں۔ اگر وہ لوگ وہی ہیں جو کہ آپ کو بار بار مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جائیں، ادروائز آپ ڈیمیج ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی اپنی روٹین کو بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گیدرنگ ہے، جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ یہ مت سوچیں کہ ان کے ساتھ میں ان سے الگ ہوں گا تو میرا کیا نقصان ہوگا، وہ آلریڈی آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ اگر آپ کو فائدہ دینے والے ہوتے تو وہ اس کو سمجھتے، انڈرسٹینڈ کرتے کہ اس شخص کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور ہم نے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے۔ وہ تو آپ کی پرابلم میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس کو بدلیں، اس سے آپ کا یہ ایموشنل نمبنگ کا پیٹرن بہتر ہوگا۔ اچھا، پھر کوشش کریں کہ آپ اپنی آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لے کے آئیں، سیر کریں، پارک میں جائیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے لوگوں کی گفتگو سنیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو اچھے لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، یہ لوگ آپ کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ کی خوش قسمتی میں ایک بات یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کو آپ اپنے پورے دل کی کیفیت بیان کر سکیں، جس کے سامنے آپ اپنے دل کو کھول کے رکھ سکیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کی ہیلنگ کرتا ہے، وہ شخص آپ کی اس ٹوٹ پھوٹ کو درست کرتا ہے، اس کی ریپیئرنگ کرتا ہے، اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اسے آپ کی ایموشنل ہیلنگ کرتا ہے۔ اس لیے یہ تھوڑی سی باتیں ہیں، یہ چند پوائنٹس ہیں، اگر آپ ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں تو یہ ایموشنل نمبنگ آپ کی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ زیادہ پیٹرن ان میں ڈیولپ ہوتا ہے جو آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ڈپریس ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو سوچیں ہوتی ہیں، ان کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، وہ اسی طرف پیٹرن ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھنا شروع کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے۔ لیکن آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بہت ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی جو آپ کو چاہتے ہیں، جن کی ساری دنیا ہی آپ خود ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا بھی خیال کریں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ آپ کو اگر آج کی ویڈیو سے کچھ فائدہ ملے تو کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیجیے گا، تاکہ آنے والے ویڈیوز میں ہم اس سے بہتر لے کے کچھ آپ کے لیے آئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اپنا محمد طاہر ربانی۔